بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی محبت میں ہے یا ذات کی محبت میں۔ ہاں، بہت مشکل کام۔ اگر آپ نیک کام بھی کریں گے تو ظاہر ہے اگر کوئی اچھی مجلس پڑے گا واہ واہ ہوگی۔ ہاں، تو بعض اوقات انسان ذات کی محبت میں کافی باتیں کہہ جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کی ذات کیا ہوتی ہے، امپروو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آج ٹک ٹوکر جو لوگ ہیں، ہاں، جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں، ہاں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے گندی شہرت ملے گی تو پھر مال آئے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ ذات کی محبت میں۔ اور جب سماج اور معاشرہ شیطانی ہے، دیکھیے اتنا خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے پاکستان کا، اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے تھا۔ یہ مفسد فی الارض ہیں۔ ایک مرتبہ میں گنہگار ہوں، میں شرابی ہوں، مثلا میں بدکار ہوں، لیکن میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، کسی کا لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ سزا اسلام کب دیتا ہے؟ دیکھیے ایک زانی ہے، اس نے زنا کی ہے، اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ۔ اچھا، ان گواہوں نے اسے بالفعل وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ نہ کہ سنا ہو، بالفعل اسلام اتنا دقیق ہے۔ اور پھر علماء میں بحث چھڑی، وہ گواہ کیسا جس نے یہ منظر دیکھا؟ کیونکہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اور عادل بندہ ایسے منظر کبھی دیکھتا نہیں ہے۔ کتنی سختی ہے اسلام میں۔ 4 گواہ عادل ہوں، اور ایسے عادل ہوں جنہوں نے دیکھا ہو۔ وہ عادل کیسا جو ایسا گندا منظر دیکھے؟ مطلب گواہی دینے والا عادل رہا نہیں۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی گھر میں فعل کرے، 4 بندے بھی دیکھیں، تو یہاں پر بھی چھوٹ اسلام میں ہے، کیونکہ ان گواہوں کی عدالت آپ کو نظر نہیں آتی۔ مطلب اسلام سزا کب دینا چاہتا ہے؟ جب یہ فعل کرنے والا اتنا لوگوں کے سامنے گناہ کر کرے۔ کیونکہ جب معاشرے میں آ کے، جیسے قوم لوط گناہ کرتی تھی تو معاشرے میں علی الاعلان، اب یہ باعث بن رہا ہے فساد کا۔ سخت ترین سزا اگر خدا کی ہے تو زانی کی ہے، اسپیشلی وہ زانی جو شادی شدہ ہو کر ایسا گناہ کرے۔ تو اسلام کہتا ہے اسے زمین میں آدھا دفن کیا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں۔ ایون یہ بھی کہا پتھر مارنے والے بھی وہ ہوں جنہوں نے خود یہ گناہ نہ کیا، تاکہ معاشرے میں یہ بیماری ختم ہو جائے۔ کا مولا اتنی سخت سزا کا، کیونکہ خدا غیرت مند ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی معاشرے کو اتنا فاسد کرے۔ اور فقہ اور شریعت کی کمی کی وجہ سے، انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کئی فون کالز آئے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مولانا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق بنا، اس خاتون نے طلاق لے لی ہے، اب کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اور کئیوں نے شادیاں کر بھی لیں۔ دوسری فقہ میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن فقہ اہل بیت میں اگر کسی شخص کا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ الیاذ باللہ اگر کوئی تعلق تھا اور بعد میں تاکہ طلاق لے بھی لے، فرماتے یہ حرام ابد ہے، تو کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ابد ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ ہاں، لیکن معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی خاتون کوئی گندا فعل انجام دیتی ہے تو اس کے بجائے کہ معاشرہ اس کو ٹوکے، اس کے بجائے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے، کیوں فرمایا اگر کوئی شرابی ہے، زانی ہے اور مشہور ہے، مثلا بعض لوگ مفسد مشہور ہو جاتے ہیں، سب کو پتا ہے مولانا یہ رات کو شراب پیتا ہے، یہ شرابی ہے، ایسے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ٹیبل پہ کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اگر اس کے ساتھ گھومے گا تو بدنام ہوگا۔ ابھی آؤں گا صفات میں، یہ تو ابتدائی صفات ہے، تم نے قلب کو پاک کریا، معاشرے میں تجھے کیسے چلنا ہے یہ بھی معصومین تجھے بتائیں گے۔ کیونکہ عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ کرنا واجب ہے، ایک عمل ہے سیلف ریسپیکٹ، اس کا تعلق بھی آپ کے قلب سے۔ چھوٹی سی مثال، فقہی مثال دے رہا ہوں۔ آپ کہیں پر گئے، سفر میں ہیں، پانی آپ کو نہیں مل رہا، وضو کرنا ہے آپ کو اور نماز پڑھنی ہے، ادھر ادھر دیکھا کہیں پر پانی نہیں، لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس پانی ہے۔ فقہ کہتی ہے اگر اس شخص سے آپ پانی لیں اور پانی لینے کے بعد وہ بار بار احسان جتلائے
کہ میں نے تجھے پانی دیا تھا، میں نے تجھے پانی دیا تھا. اور جس کے بار بار احسان جتلانے سے تیری سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو تو تجھے اجازت نہیں ہے اس سے پانی مانگ کے وضو کرو. تم مٹی سے تیمم کر لو لیکن اپنی عزت نفس کو تباہ نہ کرو.